صحابہ کے دور کی بات ہے، ایک مرتبہ 3 افراد آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے 3 صحابہ کے بارے میں۔ ایک تھے عبداللہ بن جعفر، دوسرے تھے قیس بن سعد اور تیسرے تھے عرابہ اوسی۔ یہ 3 صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، پر ان تینوں کے جو عقیدت مند تھے وہ بات کر رہے تھے کہ ان تینوں میں سے بڑا سخی کون ہے۔ تو جو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ وہ آج کے دور کے سب سے بڑے سخی انسان ہیں۔ جو قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دور کے سب سے بڑے سخی جو ہیں وہ قیس بن سعد ہیں۔ اور جو عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند تھا وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آج کے دور کے سب سے بڑے سخی عرابہ اوسی ہیں۔ تو تینوں ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، تو بات کرتے کرتے ایک دوسرے کو دلائل دینا شروع ہو گئے کہ کس بنیاد کے اوپر کون سے صحابی جو زیادہ بڑے سخی ہیں۔ اب بات کرتے کرتے تینوں کی آپس میں جب بات ہوتی رہی تو تھوڑا سا ماحول گرم ہو گیا اور آواز بلند ہونا شروع ہو گئی۔ اتنے میں کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے، وہ بھی آ کے کھڑے ہو کے سننے لگے کہ بھی کیا بات ہو رہی ہے۔ تو جب لوگوں نے آ کے پوچھا کہ آپ لوگ کس بات کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں، تو انہوں نے بتایا بھی یہ بات ہے کہ ہماری نظر میں یہ صحابی جو ہیں وہ بڑے سخی ہیں، لیکن دوسرے کا نہیں، میری نظر میں یہ صحابی ہیں وہ بڑے سخی ہیں، اور تیسرے نے اپنے صحابی کے بارے میں فرمایا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا اس میں اتنی مسئلے والی کیا بات ہے، آپ لوگ جن صحابی کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ وہ بڑے سخی ہیں، آپ اپنے ان صحابی کے پاس چلے جائیں اور ان سے کچھ مال طلب کریں اور دیکھیں وہ آپ کو کیا دیتے ہیں، اور جو بھی وہ آپ کو دیں گے لے کر آپ ادھر آ جائیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ فیصلہ ہو جائے گا کون سے صحابی ہیں جو زیادہ بڑے سخی ہیں۔ تو بڑی مناسب بات تھی، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب جو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند تھا وہ ان کے پاس چلا گیا۔ جب وہ ان کے پاس پہنچا تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے گھوڑے پر سوار تھے اور کہیں جانے کے لیے تیار تھے۔ تو اس شخص نے جا کے ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے اور مدد کا طلبگار ہوں۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ اپنے گھوڑے سے نیچے اترے اور اس شخص سے کہا کہ اس گھوڑے کی رکاب پہ پاؤں رکھو اور اس پر سوار ہو جاؤ، اور اس پر سوار ہو جاؤ اور ایک گھوڑا تمہارا ہوگا، اور اس گھوڑے کے پیچھے ایک تھیلا ہے، اس تھیلے میں 4000 دینار ہیں، وہ 4000 دینار بھی تمہارے ہوئے۔ اس تھیلے میں کچھ ریشم کی چادریں پڑی ہوئی ہیں، اس وقت ریشم بڑا قیمتی ہوتا تھا، تو ریشم کی چادریں پڑی ہوئی ہیں، وہ چادریں بھی تمہاری ہوئی، اور سب سے قیمتی چیز اس تھیلے میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار پڑی ہوئی ہے، وہ بھی تمہاری۔ اب وہ لے کے یہ سارا سامان لے کے واپس آ گیا۔ اب دوسرا جو عقیدت مند تھا جو قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہتا تھا کہ وہ بڑے سخی ہیں، ان کے پاس پہنچا، جا کے ان کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر سے ان کی لونڈی باہر نکلی۔ تو اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، زاد راہ ختم ہو گیا ہے، مدد کا طلبگار ہوں۔ تو ان کی لونڈی نے کہا کہ میں اس معمولی کام کے لیے قیس رضی اللہ عنہ کو اٹھانا مناسب نہیں سمجھتی۔ اندر گئیں، اندر جا کے ایک تھیلی لے کر آئیں جس میں 700 دینار تھے۔ انہوں نے کہا ان کے گھر میں اس وقت یہی موجود ہے، یہ تم رکھ لو، اور پھر کہا کہ یہ ساتھ ہی ایک حویلی ہے، اس حویلی میں چلے جاؤ، وہاں پر اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان اونٹوں میں سے جو سا اونٹ تمہیں پسند آئے وہ اونٹ بھی تم لے لو، اور پھر ایک غلام بھی دیا کہ ایک غلام اپنے ساتھ لے لو جو تمہارے سفر میں تمہاری مدد بھی کرے گا اور تمہارے کام آئے گا۔ تو قیس بن سعد رضی اللہ عنہ کی جو لونڈی تھی اس نے یہ سب کچھ دے دیا۔ تو جب قیس بن سعد رضی اللہ عنہ اٹھے اور ان کو یہ پتہ لگا کہ اس طریقے سے کوئی ضرورت مند آیا تھا، اور ان کی لونڈی نے ان کو بتایا کہ میں نے اس طرح 700 دینار دے دیے، اونٹ دے دیا اور غلام دے دیا، تو قیس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ بہتر ہوتا کہ تم مجھے اٹھا دیتی، تم نے اچھا کام کیا، لیکن اگر تم مجھے اٹھا دیتی تو زیادہ بہتر ہوتا، کیونکہ جو کچھ تم نے دیا ہے پتہ نہیں اس کی وجہ سے اس کا مسئلہ حل ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن چونکہ تم نے اچھا کام کیا ہے تو تمہارے اس اچھے کام کی بنیاد کے اوپر میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم میری طرف سے آزاد ہو، تم پہ چلے جاؤ۔ تو انہوں نے ان کو آزاد بھی کر دیا۔ اب یہ شخص بھی لے کر جو کچھ انہیں ملا تھا وہ لے کر پہنچ گیا۔ اب تیسرے جو عقیدت مند تھے جو عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ کا عقیدت مند تھا، ان کے پاس پہنچا تو عرابہ اوسی جو تھے وہ اس وقت بہت زیادہ جو ہے وہ بوڑھے ہو چکے تھے، بہت کمزور ہو چکے تھے اور نابینا ہو چکے تھے، ان کو نظر بھی نہیں آتا تھا۔ اور جب ان کے پاس پہنچا تو عرابہ اوسی 2 غلاموں کے مدد سے، دونوں غلاموں کے اوپر کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور نماز کے لیے جا رہے تھے۔ تو جب نماز کے لیے جا رہے تھے تو اس شخص نے جا کر ان سے کہا کہ میں مسافر ہوں،
اور زیادہ راہ ختم ہو گیا اور مدد کا طلبگار ہوں. تو انہوں نے ایک دم سے اپنے ہاتھ پہ ہاتھ مارا. عرابہ اوسی نے اپنے کندھوں جو تھے، اپنے ہاتھ جو تھے وہ دونوں غلاموں کے کندھوں سے اٹھائے. جس طرح ہم ایکسپریشن نہیں دیتے کہ کوئی ایک موقع آتا ہے، کوئی اپورچونٹی آتی ہے کوئی فائدہ حاصل کرنے کی اور ہاتھ سے چلی جاتی ہے تو ہم ہاتھ پہ ہاتھ مارتے ہیں کہ مسڈ اٹ. تو اس طرح انہوں نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور کہا کہ میرا مال تو میں نے سارا خرچ کر دیا ہے، اب اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ہاں یہ 2 غلام ہیں میرے، یہ میرے پاس ہیں صرف، یہ غلام دونوں غلام تم لے لو، ان دونوں غلام کو تم لے لو. تو وہ ایک دم سے پریشان ہو گیا کہ خود اتنے بوڑھے ہو چکے ہیں اور نابینا بھی ہیں اور ان کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے، صرف 2 غلام تھے اور وہ بھی دے دیے. انہوں نے کہا حضرت یہ آپ دے دیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا نہیں اب تم رکھ لو، یہ لے لو تم. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لیتا یہ. انہوں نے کہا نہیں یہ تم لے لو. اب اگر تم نہیں لوگے تو میری طرف سے دونوں غلام آزاد ہیں، تم رکھ لو گے تو اچھی بات ہے، نہیں ہے تو میں نے ان کو آزاد کیا. یہ کہہ کر وہ دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا لگا کے مسجد کی طرف جانا شروع ہو گئے. اب جب یہ تینوں عقیدت مند وہاں پر دوبارہ پہنچے تو وہاں جا کے سب نے اپنا اپنا قصہ بیان کیا. تو فیصلہ ہوا کہ عرابہ اوسی رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ سب سے بڑی سخی ہیں، کیونکہ ان کے پاس ان مشکل حالات میں صرف 2 ہی غلام تھے، وہ بھی انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیے. تو صحابہ جو تھے سخاوت میں بہت آگے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو مقام دیا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے، اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی قربانیاں تھیں. اور جہاں اور بہت ساری صفات تھی وہاں پہ سخاوت ایک بہت بڑی صفت تھی. ہمیں وہی سخاوت اپنے اندر زندہ کرنی ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اللہ کے دین پہ خرچ کرنا، مساکین پہ خرچ کرنا، غریبوں پہ خرچ کرنا اور دل کھول کے خرچ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اب اللہ کو تو قرض حسنہ کی ضرورت نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ کون ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. اب جب ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ وہ اپنے پاس نہیں رکھے گا. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس دے دوں گا. اللہ تعالیٰ واپس کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں واپس کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی واپس کر دیتا ہے. اور اسی طریقے سے حقیقت بات کیا ہے کہ جب ہم کسی بھی مسکین کی مدد کرتے ہیں، کسی بھی غریب کی مدد کرتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، حقیقت میں ہم اس کو کوئی فیور نہیں کر رہے ہوتے. ہم جب کسی کی مدد کرتے ہیں تو ہمارے اندر ایک جذبہ آتا ہے نا کہ میں نے شاید کسی پہ بڑا احسان کیا. وہ حقیقت میں ہم اپنے اوپر ہی احسان کر رہے ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کیا فرمایا؟ ترزقون وتنصرون بضعفائکم. تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور تمہاری جو اللہ کی طرف سے مدد کی جاتی ہے وہ تمہارے ضعفاء کی وجہ سے کی جاتی ہے. جو تمہارے کمزور لوگ ہیں، جو تمہارے غریب طبقہ ہے، جو مساکین ہیں، ان کمزور لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں رزق بھی دیتا ہے اور تمہاری مدد بھی کرتا ہے. تو حقیقت میں ہونا کیا چاہیے کہ جب ہم کسی کو مال دیں، جب ہم کسی کی مدد کریں تو اس کے ساتھ ساتھ اس کا شکریہ بھی ادا کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو مال مجھے ملا تھا میں نے اس میں سے اس کو کچھ حصہ دے دیا تو میں نے اس کو کوئی احسان نہیں کیا. تو اس جذبے کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، کبھی بھی مساکین پہ، غرباء پہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہوئے گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہمیں دنیا میں بھی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا.